ریشنل یوز آف ٹیکنالوجی کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور ٹیکنالوجی میں سوشل میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے فون میں 10,000 قسم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس انٹریکشن کے دوران کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو معلومات شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں اس میں مینیپولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ایسی باتیں بہت سی ہوتی ہیں جو تحریف شدہ ہوتی ہیں، اس میں آیات ہوتی ہیں، اس میں احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں تبدیلیاں کی گئی ہوتی ہیں، اپنی مرضی کے مقاصد کے تحت اس میں میننگز کو چینج کر دیا جاتا ہے، ترجمے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک عام قاری اس کو اسی طرح سے فارورڈ اور شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. یوں کیا ہوتا ہے کہ ایک غلط بات پھیلنی شروع ہو جاتی ہے بغیر تحقیق کے. یہ پروپیگنڈا کا بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے. ففتھ جنریشن وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ففتھ جنریشن وار میں کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کے تھرو دوسری نیشنز کے اندر جس طرح فیک نیوز کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے یہ ففتھ جنریشن وار کا. تو پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے خاص طور پہ ہمارا جو توہین رسالت کا قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ جہاں پہ توہین ہو رہی ہوتی ہے اس پہ بھی لاگو ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو ہم نے اس گستاخانہ مواد کو ڈسکریج کیسے کرنا ہے، اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اس پہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. آج بھی یہی ٹاپک ہے ہمارے سیگمنٹ. بالکل جی، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر آفتاب احمد وائے صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو فار کمنگ. ڈاکٹر صاحب، بہت اہم موضوع اور سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر، اس کو روکنے کے لیے کن کن اقدامات سے گزرنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دونوں نے بڑے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بغیر کسی تحقیق کے اور کنفرم کیے ہم ایک خبر کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 10 کروڑ لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. اچھا، بہت اور 10 کروڑ بہت بڑی تعداد ہے. اور بغیر کسی تحقیق کے ہم کوئی پوسٹ ہے، کوئی بھی میٹیریل ہے، اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑا بنیادی اصول تو میں قرآن پاک سے آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے اہل ایمان، جب بھی کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ خبر جو بے بنیاد خبر ہے اس کو پھیلا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو سوشل میڈیا میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص کر کے ہماری جو یوتھ ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے کوئی پوسٹ ان کے سامنے سے گزری جو ان یوزول ہے تو اس کو پھیلانے میں وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے، خاص کر کے گستاخانہ میٹیریل جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے. تو پچھلے دنوں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی جو پاکستان کی ہے، انہوں نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں اور وہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. اس کو بیان کرنے سے پہلے میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے انہوں نے ایک کیس پکڑا پچھلے دنوں. یہ چیزیں ہمیں چاہیے سننے کے لیے. اس میں کیا ہوا کہ 4 لوگوں نے مل کے ایک گروپ بنایا گستاخانہ میٹیریل کا، اور پھر 2022 میں وہ 4 افراد پکڑے گئے تو پتہ چلا کہ ان کے فالوورز کی تعداد 32,000 تک پہنچ چکی ہے. اب اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری تو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم آگاہی پیدا کریں لوگوں کے درمیان بھی کہ کوئی بھی خبر جو ہے وہ اگر گستاخانہ میٹیریل رکھتی ہے تو ہم نے رپورٹ کہاں کرنا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہماری ہے، پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اور وزارت مذہبی امور. یہ 3 پلیٹ فارمز ہیں. جب بھی کوئی میٹیریل ایسا نظر سے گزرے تو کوئی ریاکشن کرنے سے پہلے ہمیں فوری طور پہ ان 3 پلیٹ فارمز پہ اس کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکے، تحقیق ہو سکے اور وہ میٹیریل آگے نہ. ذکر نہیں کر رہے جس میں ایک فاطمہ جناح یونیورسٹی کے پروفیسر بھی شامل تھے؟ جی، اس میں کئی واقعات ہیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دی، ایسے کئی درجنوں واقعات آئے. لیکن مجھے اچھا لگا کہ ہماری پاکستانی ایجنسیز کی طرف سے جو آپ والا قصہ اگر مختلف ہے، میرا والا مختلف ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ 2-3 ایسے ایکشنز پاسٹ میں بھی لیے گئے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف ہماری ایجنسیز اور پھر ہماری گورنمنٹ کے لاز ہیں موجود، اور جن پر کام پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا.
لیکن عوام کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ خالصتاً ایک انڈیویجول جو یوز کر رہا ہے سوشل میڈیا، اس نے کیا کیا سٹیپس فالو کرنے ہیں؟ جی میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کون سا میٹیریل ہم نے دیکھنا ہے، کون سا نہیں دیکھنا. ایک تو یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور خاص کر کے بچے جو ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے یا ابھی امیچور ہیں، وہ جب سوشل میڈیا کا اور موبائل کا، لیپ ٹاپس کا، ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں دیکھنا ہوگا پیرنٹس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اس پہ کڑی نظر رکھیں کہ وہ کیا میٹیریل دیکھ رہے ہیں، کیا وہ دیکھنے کے قابل ہے یا نہیں. یہ پیرنٹس کو بھی لٹریسی ہونی چاہیے نا سوشل میڈیا یوز کرنے کی. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، تو بچوں کو موبائل پکڑا دیا، ٹیب دے دیا، اس طرح کی چیزیں دے دیں اور کہا کہ بس یہ کارٹون دیکھ رہا ہے. اب دیکھنے میں اور رپورٹس یہ آئی ہیں کہ بہت سے کارٹون جو ہیں وہ گستاخانہ نیچر کے ہیں، کیونکہ انڈین کانٹینٹ زیادہ ہے. جی اس کے اندر بہت زیادہ ایسا میٹیریل آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں نیوڈیٹی کا پہلو جو ہے، پون ویڈیوز وغیرہ کا، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر وہ گستاخانہ جو میٹیریل دیکھتے ہوئے بچے اس کو آپٹ کر لیتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی. ایک تو والدین کی ذمہ داری بڑی اہم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی میٹیریل دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایز اے مسلم یہ اپنے بچوں کو بھی، خود کو بھی ٹرین کرنا ہوگا کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہماری صحت پر بھی، ہماری اخلاقیات پر بھی مرتب ہو رہی ہیں. تو روکنے کے لیے ہمارے سامنے سب سے زیادہ ذمہ داری پیرنٹس کی، ہماری حکومتوں کی، اور ہم سب کی یہ بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و اخلاق اور آپ کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کریں کہ کس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری آنکھ، ہمارا ہاتھ اور ہمارے جسم کا ہر عضو، اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. اور قرآن پاک میں آتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو بندہ کہے گا کہ اے ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ تم تو میرے ساتھ شریک تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بے زبان تھے، آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے. تو سینس آف ریسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی بیفور گاڈ، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اثرات. آپ جب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آپ کا وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس جا رہا ہے، اور کسی موقع پر آپ کے بارے میں اگر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں تو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جب آپ کسی کنٹینٹ کو آگے شیئر کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف کیسز بھی بن سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا چونکہ مقصد آگاہی پھیلانا ہے، تو مس یوز آف بلاسفیمی لا، اس کے بارے میں اگر آپ بات کریں کتنا یہ مس یوز ہوتا ہے لا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ بلاسفیمی لا کا ہونا انتہائی سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے ہاں یا پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہے. یہ جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں، بائبل کے اندر خود اس کے حوالے سے قوانین ہیں. تو جو مقدس شخصیات ہیں، جو مقدس پلیسز ہیں، جو ہمارا سیکریڈ لٹریچر ہے، اس کے حوالے سے، یا کچھ جو ہمارے عقائد، عبادات یا ہمارے شاعر ہیں، ان کے حوالے سے، یہ پوری دنیا میں ایک قانون ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے. تو قانون کا ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن جو پروسیجر میں کچھ خرابیاں ہیں، یا پھر لوگ اپنی ذاتی دشمنی، اناد، تعصب کی وجہ سے وہ کسی پر کیس بنا دیتے ہیں، تو یہ معاملہ انتہائی سوچ بچار کا معاملہ ہے کہ ہم خوف خدا بھی کریں. اور پھر یہ ہے کہ اب تو پاکستان نے بھی ایسے لاز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں کہ اگر کسی کے خلاف آپ بلاسفیمی کا کیس کرتے ہیں اور وہ پروو نہیں ہوتا، دین یو ول بی پنشڈ. تو اس پنشمنٹ سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور لوگوں کی نظر میں اپنی کریڈیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانٹینٹ جو ہے گستاخانہ ہے تو ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اگر ہم پچھلی اپنی ہسٹری دیکھیں اور واقعات دیکھیں، یہ پچھلے دنوں بھی ایسے واقعات ہوئے، سیاسی جماعت کے جلسوں میں بھی ہوئے، مذہبی حوالے سے بھی ہوئے. تو وہاں کیا ہوا کہ کسی کو لگا کہ یہ گستاخانہ میٹیریل ہے. تو جب ایک اسلامی ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، وہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، ایک قانون ضابطہ موجود ہے، تو کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ رائٹ پلیٹ فارم پہ اس کی کمپلینٹ کریں, اس کیس کو لے جائیں. اگر وہ جرم ثابت ہوا تو اسے سزا ملے گی, اور اگر وہ جرم ثابت نہیں یا وہ گستاخانہ میٹیریل نہیں ہے تو کسی بھی انسان کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا, ہماری شرافت کو زیب نہیں دیتا. قرآن پاک نے ایک اصول دیا ہے کہ اگر کسی نے ایک ایسے شخص کو جو معصوم ہے, جس پہ جرم ثابت نہیں ہوا, آپ اس کے قتل کا سبب بنتے ہیں تو آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر آپ نے ایک معصوم کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ ذمہ داری کا احساس جتنا زیادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا, میں سمجھتا ہوں یہ واقعات کم ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا اور ہمارے کلچر کا یہ پہلو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اس کی تعلیمات کے اندر عالمگیریت اور یونیورسیلٹی ہے. اس میں کرسچنز ہوں, جیوز ہوں یا کسی بھی مذہب کے رہنے والے, انہیں پوری آزادی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حوالے سے, اپنے شاعر اور اپنے مقدس جو ان کے ریلیجن کی چیزیں ہیں اس کے مطابق زندگی, قانونی حق انہیں ہے, سیاسی حق ہے, معاشی اور معاشرتی حق ہے. اور یہ کس نے دیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں, میں اپنی جنریشن کی طرف سے ایک گلہ کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہی بڑوں سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب سے میں نے یہاں پر جوائن کیا, ہم لوگ ایسے ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں جو بہت ضروری تھے ہمیں پڑھائے جانے اسکول کے اندر, کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر. ہم لوگ ڈفرینٹ اپنے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں جس میں ایجوکیشن ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. اس میں ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے ایکسٹریمزم کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے, پیرنٹنگ ایک ہمارا ٹاپک ہے, ایک ہمارا یہ ٹاپک ہے. لیکن یہ مجھے اپنی ساری ایجوکیشن میں نہ اسکول میں پڑھایا گیا, کسی نے بتایا, نہ کالج میں, نہ یونیورسٹی کے اندر کسی پروفیسر نے آ کے اس کے اوپر لیکچر دیے یا سیمینارز منعقد کیے گئے. آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی وقت کی ضرورت ہے کہ جو ہم آج ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یہ ریموٹ کنٹرول لوگوں کے پاس ہے, کسی نے دیکھ لیا تو وہ دیکھے گا, لیکن جب اسکول, یونیورسٹی اور کالج کے اندر بچہ پابند ہوتا ہے سننے کے لیے, تو وہاں پر بٹھا کے اس کو یہ لٹریسی دی جائے. جی, یہ آپ نے بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اس طرح کی شدت پسندی کے واقعات پچھلے حالیہ دنوں میں کچھ بڑھ گئے ہیں, اور پہلے کیونکہ اتنی زیادہ آگاہی اور اویئرنیس نہیں تھی, سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا, تو اتنے زیادہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. ظاہر ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت اہم ذمہ داریاں نبھائی بھی ہیں, اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. باقی یہ کہ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا اس وقت کی ضرورت ہے, اور جو اس وقت مسائل ہوئے انہوں نے اپنی تئیں کوشش کی, وہ کس حد تک کامیاب ہوئے, کس حد تک نہیں ہوئے, یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی. آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نصاب کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ انتہا پسندی, یہ شدت پسندی, اور اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں, پہلے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا آغاز ہماری فیملی سے اور ماں سے ہوتا ہے. یعنی ماں پہلی گود ہے ایک بچے کی لرننگ. ماں جو ہے اس کی گود میں ایک بچہ جب پلتا ہے تو ماں کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہے, وہ اس کو کہیں شدت پسندی کے ساتھ تو نہیں ڈیل کرتی, اس کو ٹارچر, فزیکل ٹارچر ہے, ایک مینٹل ٹارچر ہے. تو نفسیاتی طور پہ ہم جب ان کے حقوق نہیں ملتے, ڈیپریویشنز, محرومیاں ہوتی ہیں, ایک بچے کو آپ بات کرنے نہیں دیتے, اس کی پسند ناپسند کا آپ خیال نہیں کرتے, اپنی بات اس پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, تو وہ وے آؤٹ تلاش کرتا ہے کہ کوئی مجھے موقع ملے کہ میں اپنی اس بات کا اظہار کروں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی بات بچوں تک اور دوسروں تک پہنچائیں, بلکہ ان کو سنیں, ان کے ایشوز کیا ہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی اکنامکلی ہمارا معاشرہ اس وقت اتنی وہ گرفت میں ہے کہ ہر بندہ پیسہ کمانے کے چکر میں, دور میں کامیابی کا مقصد ہی یہاں پر یہ سمجھا گیا ہے کہ تو اب تعلیم و تربیت, کونسلنگ, بچوں کے ساتھ بیٹھنا, ان کے لیے وقت نکالنا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کے سوالات پر ایگریسو ہونے کی بجائے پیار سے, لاجک کے ساتھ. اور میڈم نے بات کی ریشنالٹی کی, کہ آپ ریشنلزم کے ساتھ, عقل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, لاجک کے ساتھ اپنی بات پہنچائیں, اور دوسرے کو اختلاف رائے کا حق بھی دیں, اپنی بات سمجھائیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات مسلط کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کی بات سنتا نہیں.